اچھا، السلام علیکم۔ ابھی ہم ایک دوست ہے ہمارا، فدا حسین نام ہے، دیر کا رہنے والا ہے، ان کی ہم انٹرویو لے رہے ہیں اور ان کی دکان میں ہم ابھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی دکان ہے صبا العروسہ۔ کیف الحال؟ ٹھیک ٹھاک، الحمد للہ۔ السلام علیکم، کیف حالك مدير؟ مهندس جاسر۔ اچھا، ہم ابھی انٹرویو لینے آئے ہیں۔ جو دکاندار حضرات ہیں ان کی ہم انٹرویو لیں گے اور پھر ہم اپنے چینل یوٹیوب چینل پر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسٹاف کرے تاکہ وہ اسے۔ اچھا، ماشاء اللہ، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے دوست افضل کے پاس اور فدا حسین کے پاس۔ یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ دیر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ان کی دکان ہے ماشاءاللہ۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سعودیہ میں آتے ہوئے انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی اور جو ہے انہوں نے اپنی محنت سے اور ہمت سے جو ہے کیسے یہ ایک کاروبار بنا لیا۔ تو چلو ہم ان سے پوچھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں افضل بھائی سے اور فدا حسین سے۔ افضل بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ فدا حسین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہے کاروبار؟ ٹھیک ٹھاک، الحمد للہ۔ اچھا افضل بھائی، آپ کو کتنا عرصہ ہوا سعودیہ میں آئے ہوئے؟ صاحب ہمارا تو ابھی تقریباً میں 2012 میں آیا ہوں۔ پہلا شروعات میں پہلا بھی کچھ ہے 2012 میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور 2012 سے آ کے ہاں ابھی تک تنخواہ پہ کام کر رہا تھا 2019 سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں نے وہ کافی ٹائم کام مستورہ میں کیا تنخواہ پہ۔ ابھی 2019 کے لاسٹ میں ہم نے دکان کا افتتاح کیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ابھی 2019 کے لاسٹ میں ابھی دکان ہے الحمد للہ، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کاروبار صحیح ہے، اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ۔ اور باقی جو ہے نا ابھی ہم بہت خوش ہیں ماشاء اللہ۔ فدا حسین آپ کا پارٹنر ہے؟ کامیاب پارٹنر ہے۔ اچھا، اور فدا حسین آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خیر سے الحمد للہ، آپ سنا خیریت سے؟ اس کو تھوڑا تکلیف ہے۔ اچھا، تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ آپ کب آئے سعودیہ میں؟ میں بھی 2012 میں آیا تھا، پہلے ریاض میں آیا تھا، ریاض میں مزدوری کر رہا تھا، پھر ادھر یمبو میں آ گیا، اچھا پھر یمبو سے ادھر آ گیا الوج میں، پھر ادھر تنخواہ پہ کام کر رہا تھا، وہی بس سیم اس کے ساتھ۔ ابھی 2019 میں کلاس میں نے دکان کا افتتاح کیا، الحمد للہ۔ سعودیہ میں آئے ہوئے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مثال کے طور پر مزدوری میں، کفیل کے ساتھ، دوسرے دوستوں کے ساتھ کیا کیا مشکلات اور حالات آپ کے سامنے ہیں؟ بس ابھی تک قاری صاحب مجھے تو اتنا کوئی پرابلم نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ساتھ ادھر ہمارا ماموں کا لڑکا جو آپ جانتے ہیں، ہمارا خاص تعلق ہے اس کے ساتھ، طالبان۔ تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا ابھی تک، کیونکہ وہ ادھر ساتھ میں تھا تو ہم کو بھی کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم ہوتا تو وہ سالو کر دیتا آرام سے۔ ابھی تک کوئی ایسا مشکل مجھے نہیں آیا۔ باقی باہر مزدوری میں بھی نہیں کیا، اور باقی شرکت وغیرہ میں بھی کام ہم نہیں کیا، جب سے آیا یہی کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ فدا حسین، آپ کو آئے ہوئے یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کن حالات سے گزرنا پڑا؟ مشکلات تو قاری صاحب اتنا نہیں تھا، مگر پھر بھی جب مزدوری کے لیے بندہ تھا یہاں، تو نیا شہر ہوگا، پڑھائی مند ہوگا، جس میں لازم کچھ نہ کچھ مشکلات ہے سامنے، مگر جب اپنے ساتھ میں ہوتے ہیں نا پھر مشکل نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ۔ الحمد للہ ہمارے پاس اپنے لوگ تھے، اس لیے ہم کو اتنا مشکل نہیں تھا۔ جب ہمارے پاس ہمارے جو ساتھی تھے نا ریاض میں، اس کو پھر بہت مشکل کا سامنا کیا، کیونکہ اس کے ساتھ اپنے لوگ نہیں تھے۔ جس کے ساتھ اپنے لوگ ہوتے ہیں اس کو پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ مشکل تو لازم ہوتا ہے کیونکہ پرائے ملک کے نہ جانے نہ پہچانے، اور اس لیے مشکل لازم ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اچھا، اب سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ سعودیہ میں آئے تو آپ کو یہ کام آتا تھا یا آپ نے یہاں پہ سیکھ لیا، اور کتنے عرصہ میں آپ نے سیکھ لیا اور اب ماشاءاللہ آپ نے اپنی دکان لگا لی ہے؟ میں قاری صاحب میں نے تو یہ کام پاکستان میں نہیں کیا تھا، پاکستان میں جانتا تک بھی نہیں اس کے بارے میں، بس یہاں آ گیا، بس وہ ہمارا ساتھی سبق میں ہو گیا ہے، یہی کام کر رہا تھا، یہی دکان کا کام کرنا۔ اچھا، بس میں بھی آ گیا ساتھ میں اس کے ساتھ کام کتنا کیا۔ عرصہ میں سیکھ لیا آپ نے؟ بس قاری صاحب یہ کام جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ
اس میں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی کتنا ٹائم میں سیکھے گا. بس آرام آرام سے یہ کام دماغ میں آئے گا. اس میں ڈیزائن آتا ہے تو ڈیزائن کا مسئلہ ہوتا ہے. آج میں نے تقریباً 7 سال کام کیا. آج بھی اس میں ایسا ڈیزائن آ سکتا ہے کہ وہ میں نہیں کر سکتا ہوں. بس ہمت نہیں ہارے گا. بالکل جو بھی ڈیزائن آیا ہے تو ہم نے الحمدللہ اپنا پورا کوشش کیا اور جو بھی کام کیا ابھی تک فیل نہیں ہوا ہے, پاس ہوا ہے. اچھا فدا حسین, اس میں تو 2 قسم کے کام ہوتے ہیں, 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. سلائی کا بھی کام ہوتا ہے, لکڑی کا بھی کام ہوتا ہے. تو کیا آپ کو دونوں کام آتے ہیں, سلائی اور لکڑی کا, یا آپ صرف ایک کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں تو سب کام کرتا ہوں, مگر پہلے جب میں آیا تھا تو پہلے میں لکڑی کا کام کرتا تھا. اچھا, پھر بعد میں سلائی کے لیے آ گیا دکان میں. اچھا ماشاء اللہ. سلائی پہلے میں مستعد میں تھا تو لکڑی کا کام کرتا تھا. پھر دکان میں آ گیا تو سلائی کا کام بھی سیکھ لیا. ابھی سلائی بھی کر سکتا ہوں اور لکڑی کا کام بھی کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا افضل بھائی, جو لوگ سعودیہ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آتا, یا جو ہے بس ویسے ہی بس سعودیہ کا ویزا لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ حضرات کیا پیغام دیں گے کہ وہ کوئی کام سیکھ کر آ جائے, یا کوئی اپنے دماغ میں سوچ کر آ جائے کہ بھائی میں نے کچھ بننا ہے, ویسے وقت نہیں گزارنا؟ ہاں سب بات تو یہ صحیح ہے. کوئی اگر آدمی آ جائے وہاں پاکستان سے, اگر ہنر ادھر سے سیکھ کے آ جائے تو اور بہتر ہوگا. پہلے تو آنا نہیں چاہیے. پہلے تو اگر آنا ہے تو صحیح سے اپنا تعلیم کر کے, اور کیونکہ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, پورا بڑے بڑے انجینئر ہے پاکستان کا, ہر ان کا بڑے بڑے انجینئر ہے وغیرہ, بہت بڑے اچھے اچھے پوسٹوں پہ ہیں. تو سب سے پہلا تو میں ہی پیغام دے گا اپنے دوست بھائیوں کو کہ سب سے پہلا تو تعلیم ہے. تعلیم کے بعد اگر تعلیم نہیں ہو رہا ہے, کوئی مجبوری ہوتا ہے, غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تعلیم میں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ہنر سیکھے. اور ہنر سیکھنے کے بعد آدمی کو سہولت ہو سکتا ہے. اور اگر عام آدمی ایسے مزدوری میں آ جائے اور مزدوری کرائے تو اس کے لیے مشکل ہے, کیونکہ وہ کب تک یہ مزدوری, یہ زور, یہ طاقت ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ختم ہو جائے گا پھر آدمی کیا کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا کاروبار, اور یہ وہ کیا لوگ بول رہے ہیں نا کہ تنخواہ اور دیہڑی جو ہے نا وہ خاندان کو سنبھال سکتا ہے, اور کاروبار جو ہے نا وہ نسل کو سنبھال سکتا ہے. بالکل بالکل, یہ آپ نے صحیح بات کی کہ تنخواہ اور دیہڑی خاندان کو سنبھال سکتے ہیں, لیکن کاروبار نسلوں کو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دیہڑی دار ہوتا ہے وہ 1 حصہ کھاتا ہے, اور جو تاجر ہوتا ہے وہ 10 حصے کھاتا ہے. تو دوسرا یہ قول مشہور ہے یہاں عربوں میں کہ تنخواہ آپ کو فقر سے اور غربت سے بچاتی ہے, لیکن کاروبار آپ کو غنی بنا دیتی ہے, مالدار بنا دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح بات ہے. خالی سے ہم ادھر آتے ہیں نا تو ہم کو دیہڑی تھوڑا زیادہ ملتا ہے, تو ہم دیہڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کاروبار جب ہنر سیکھے گا نا تو اس میں تنخواہ لازم کم ہوگا, دوسروں کی باتیں سننی پڑے گی, وہ تو دیہڑی میں بھی سننی پڑے گی, مگر ہم تھوڑا سا زیادہ پیسہ دے کے نا اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, پہلے تنخواہ پہ کام کرو, کام سیکھو, پھر اپنا کاروبار اسٹارٹ کرو, تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پھر 10 میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. شکریہ, آپ لوگوں کا وقت لیا اور آپ سے ماشاءاللہ باتیں پوچھی. آپ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے جواب دیے, اور ہماری طرف سے بھی ان لوگوں کو جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی ملک سے, انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے, کہیں سے بھی جو محنت مزدوری کرنے آتے ہیں, پہلے تو سب سے پہلے اپنے ملک میں محنت مزدوری کریں. لیکن اگر وہاں پہ آپ کو مشکل ہے اور آپ باہر آنا چاہتے ہیں, تو کوئی کام, کوئی اسکل آپ کے پاس ہو, کوئی ہنر آپ کے پاس ہو تو آئے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو آپ دھکے کھائیں گے, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس, ہے نا ایسی بات؟ تو کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. آپ کے پاس ہنر ہوگا تو لوگ آپ کے پاس کام کریں گے. تو اس پیغام کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, اور یہ ہم نے انشاءاللہ سلسلہ شروع کیا. اس طرح ہم ایک اور ویڈیو کو بھی لے کر آئیں گے کامیابی کے بارے میں, کہ انسان کیسے کامیاب بنا جائے اور کامیابی کیسے حاصل کی جائے. تو اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.